سر الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تو دیکھیے چند تھوڑے ویکس پہلے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول گزرا تھا. وہ قول کیا تھا کہ انسانوں کے دل جو ہیں، انسانوں کے جو دل ہیں وہ ٹینڈر ہیں، سافٹ ہیں. تو جب تک ٹینڈر اینڈ سافٹ ہے تو اس آدمی سے اعمال، اچھے اعمال ہوتے رہیں گے، رائٹ. لیکن جب یہ دل جو ہیں وہ ٹینڈر اور سافٹ نہ رہیں بلکہ سخت ہو جائیں، تو سخت دلوں کے ذریعے سے پھر اچھے اعمال سرزد نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل بہت ملائم ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی شفقت سے پیش آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے لِنْتَ لَهُمْ، آپ جو ہیں بہت ہی سافٹ ہیں لوگوں کے ساتھ. تو سافٹنس جو ہے دل کی، یہ وہ اصل ہے اعمال صالحہ کے لیے، اچھے اعمال کے لیے. اور قساوت قلب جو ہے، جو سختی ہے، وہ گویا علامت ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، رائٹ. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم ان کے دل سخت ہو گئے، اور ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر. پھر اللہ نے کہا کہ او اشد، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، رائٹ. یہ جگہ اللہ نے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے اپنا دل پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو پھر ان کا دل کا رخ پھیر دیا، رائٹ. تو اصل دل ہے، پوری انسانی جسم میں اصل دل ہے، رائٹ. جو دماغ ہے وہ ضروری ہے، لیکن جو حق اور باطل کا فیصلہ کرتا ہے وہ عقل نہیں کرتی، وہ دل کرتا ہے. اب اسی لیے دل کا بہت اہم رول ہے. عقل جو ہے وہ پاسبان ہے، جیسے ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ اچھا ہے دل کے آس پاس رہے پاسبان عقل. اچھا ہے دل کے آس پاس رہے پاسبان عقل، مگر کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں. اسے تنہا بھی چھوڑ دیں، کہ ہر چیز عقل سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، دل سے سمجھ میں آتی ہے. تو اس لیے کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں. تو اب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کہا تھا کہ دیکھو 4 چیزوں سے دل سخت ہوتے ہیں، رائٹ. اور یہ میں نے پہلے بھی گیا تھا، لیکن اسی سے متعلق ایک اور قول ہے، تو آج وہ قول کور کرنا اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا 4 چیزوں سے دل سخت ہوتے ہیں، رائٹ. تو وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب آدمی کھاتا بہت ہے، کھانے کی لت پڑ جائے، جو چیز سامنے آئے بس کھا لے، یہ کھاتا ہی رہتا ہے صبح سے شام تک، اس کا زندگی کا مقصد کھانا ہے. تو کھانا جو ہے اس سے دل سخت ہوتا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ سونا. اور اس کا لنک ہے جو آدمی کھائے گا وہ سوئے گا بہت. تو سونے سے بہت زیادہ سونے سے ہر چیز، مطلب اگر زیادتی ہے تو، ورنہ یہ سب چیزوں کرنی ہے، لیکن یہ سب وہ جو زیادتی ہے تو. اور تیسری چیز ہے کلام، باتیں چیزیں بہت کرنا، بولتا رہتا ہر وقت بولتا رہتا ہے بغیر سوچے سمجھے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں سے بہت زیادہ ملنا، یہ بھی مطلب حد سے زیادہ ہے. اب تو یہ 4 چیزیں، کھانا، سونا، اور کیا کہتے ہیں بولنا، اور ملنا، یہ 4 چیزیں جب حد سے زیادہ ہو جائیں اور مستقل ہو جائیں تو اس سے صاحب جو ہے دل سخت ہوتا ہے.
تو ابن قیم فرمایا جس طریقے سے جب بدن مریض ہو، کوئی آدمی سک ہو، کوئی سکنس ہوگی، النس ہوگی، رائٹ، تو جب آدمی سک ہے، رائٹ، تو آپ بہترین کھانا اس کے سامنے پیش کریں تو اس کا دل نہیں چاہے گا، وہ کہہ رہے بھائی طبیعت نہیں ہو رہی ہے، ارے صاحب یہ میں آپ کے لیے بھائی بعد میں لانا، ابھی اب طبیعت بالکل نہیں ہے، مطلب بخار ہے، ان کو فلو ہو گیا ہے، منہ کا مزہ جو ہے وہ خراب ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر بہترین کھانا بھی آپ اس کے سامنے رکھیں اور بہترین ڈرنکس رکھیں، اورنج جوس، ایپل جوس سب رکھیں، وہ اس کا منہ کا ذائقہ خراب ہے، تو وہ کہے گا نہیں صاحب، تو بہترین کھانا اور بہترین ڈرنکس اس کو ہاں اس کا دل نہیں چاہے گا، اس پر اثر نہیں ہوگا کچھ، کیوں؟ کیونکہ اس کا جو بدن ہے وہ مریض ہے۔ کہنے اسی طریقے سے جب دل مریض ہوتا ہے، رائٹ، تو بہترین واعظ و نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی ہے، چاہے جتنا بڑا اللہ والا اس سے بات کرے اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل مریض ہے۔ بھائی بہترین مقرر، بہترین اللہ والا، بہترین عالم، بہترین خیرخواہ، رائٹ، نصیحت کرنے والا، وہ نصیحت کرتے رہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پتھر سے بات کر رہے ہیں، اثر ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ جو دل ہے وہ مریض ہے، بیمار ہے۔ اس لیے تو جس طرح سے بدن جو ہے وہ بیمار ہے، تو بہترین کھانا اور پانی اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ ایسے ہی اگر دل بیمار ہے تو بہترین وعظ و نصیحت آدمی پہ اثر نہیں کرے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلے دل کی صفائی ضروری ہے، دل کا صحت مند ہونا ضروری ہے قرآن حدیث سے نصیحت ریسیو کرنے کے لیے۔ تو اس لیے صاحب بھائی اصل میں دل پہ توجہ کریے، جن چیزوں سے دل خراب ہوتا ہو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوگا اس کا مقدمہ۔ اب اصل جو چیز ہے وہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، اس پہ توجہ دیجیے صاحب۔ دل خراب کب ہوتا ہے؟ دیکھیے صاحب، یہ تو 4 چیزوں نے بتائی تھی، رائٹ، کہ ان چیزوں سے ہوتا ہے، رائٹ، لیکن کہتے ہیں یہ تو خراب ہو گیا آپ کا۔ اب جو چیز خراب ہوئی ہے اس کو صحیح کرنے کا بھی طریقہ ہے، اور صحیح کرنے کا انہوں نے ایک فارمولہ ایسا زبردست دیا ابن قیم نے کہ اس پہ اگر عمل ہوگا تو چند روز میں آپ کی کو صحت ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ کہنے من اراد صفاء قلبی فلیؤثر اللہ علی شہوتی۔ بہت آسان فارمولہ بتایا انہوں نے کہا جو آدمی اپنے دل کی صفائی چاہتا ہے اس کا دل صحت مند ہو جائے، بس وہ ایک کام یہ کرے کہ اللہ کو ترجیح دے اپنی شہوت کے پر، بس کہلیں آپ اللہ کو ترجیح دے اپنی شہوات کے پر، جو دیکھیں ضرورت تو پوری کرنی ہے، شہوت پرابلم ہے، آپ سے شہوت پرابلم ہے۔ وہ ایک بڑی زبردست روایت ہے کہ حضرت عائشہ کھانا کھا رہی تھی تو نہیں سوری حضرت عائشہ نے ایک آدھ کھجور کھا لی، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور کھا لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتا ہی کیا تھا؟ ہمارے آپ کی طرح گھر میں فریج تو تھا نہیں، اور فریج بھرا ہوا تو ہوتا نہیں ہے، وہاں تو نعمت خانہ بھی نہیں تھا، تو اب تھا ہی کیا گھر میں؟ لیکن بہرحال تو جو بھی تھا تو حضرت عائشہ نے کچھ کھایا، پھر تھوڑی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو ادھر آؤ، کہنے لگے دیکھو اسراف یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جو دل چاہے آدمی کھا لے، جب جو دل چاہے آدمی کھا لے، تو یہ اسراف ہے،
اور اس سے عادت پڑ جاتی ہے شہوت کی، شہوت پرستی کی عادت پڑتی ہے کہ جب چاہا سو گئے، جب چاہا کھا لیا. آپ گھر میں جیسی داخل ہوئے، جو کچھ سامنے تھا آپ نے کھا لیا، ابھی کھانے کا وقت نہیں ہوا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے کے بعد آپ کھا لیا، پھر کچھ سامنے آیا پھر کھا لیا. یہ گویا ٹریننگ آپ کر رہے ہیں اپنے دل کو شہوت پرستی کی. ضرورت کھانے کی تب ہوتی ہے جب کھانے کا وقت ہوتا ہے. تو اس کو ابن قیم کہہ رہے ہیں بہت آسان فارمولہ ہے دل کو صاف کرنے کا، کہ وہ کیا ہے، اللہ کو ترجیح دو اپنی شہوات کے اوپر، تو دھیرے دھیرے دل جو ہے وہ صفائی شروع ہو جائے گی. آپ سمجھیں؟ بس اب یہ تو کھانے کا ہو گیا، سونے کا بھی یہی ہے. چاہے جتنی نیند آئے عصر کے بعد نہیں سونا ہے، مکروہ. چاہے جتنے آپ تھکے ہوں عشاء کی نماز پڑھے ہوئے سونا نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ڈینجر ہوتا ہے. آپ سو گئے تو شاید فجر تک سوتے رہیں گے. جتنے تھکے ہوئے ہیں پہلے عشاء پڑھ کے پھر سوئیں. فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چاہے کچھ ہو جائے ہم سوئیں گے نہیں، چاہے کچھ ہو جائے، کیونکہ اس سے جو ہے رزق کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے فجر کے بعد سونا لوگوں کا، وغیرہ وغیرہ. تو اگر آدمی جب چاہا سو گئے، اس سے شہوت پرستی کی ٹریننگ ہوتی ہے. ایسی کلام ہے کم بولیں، کم بولیں، رائٹ. اور مخالطہ کیا ہے؟ مخالطہ ہے کہ سوشل لائف بھی ذرا کرٹیل ہو، انڈر کنٹرول ہو. سب سے نہ ملے، نہیں سب سے نہیں ملنا ہے لیکن سب سے نہیں ملنا ہے. جس آدمی سے دین کا خطرہ ہو اس سے نہ ملے. جس آدمی سے ملنے سے آپ سے اخلاق پر اثر پڑے گا اس سے وہ نہ ملے. جن محفلوں میں جانے سے آپ سمجھنے سے ہمارے دین میں کمزوری پیدا ہوگی، وہاں نہ جائیں، ورنہ پہ شہوت پرستی ہے. تو شہوات کو گویا مغلوب کرنا اور اللہ تعالیٰ کو ترجیح دینا، کہنا یہ ہے گولڈن فارمولہ ہے دل کی صفائی کا. تو یہ صاحب اس کو بہت ضروری ہے صاحب، یہ ورنہ یہ جب تک دل صاف نہیں ہوگا صاحب کچھ نہیں ہوتا. دل صاف نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا صاحب. پھر آگے فرماتے ہیں، اب سنیے، اب یہ بات سنیے. آپ کہتے ہیں القلوب اس کو غور کریے گا صاحب، یہ ہمارا اللہ سے تعلق اتنا کمزور کیوں ہے، اس کی مدار کہنے گا القلوب المتعلقہ بالشہوات محجوبہ عن اللہ بقدر تعلقها بها. کہتے ہیں کہ جو دل ایسے ہیں کہ جن کا جو شہوات سے متعلق ہے، مطلب یہ لوگ جو ہیں بس شہوت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، کہنے وہ اللہ تعالی کے تعلق سے محجوب ہے. محجوب مطلب محروم ہے، ان کا اللہ سے تعلق نہیں پیدا ہو سکتا، رائٹ. بقدر تعلقها بها، کہنے اس کو یوں سمجھو کہ جتنا تعلق تمہارا شہوات سے ہے نا، اس کے بقدر اللہ سے تمہارا تعلق جو ہے وہ نہیں ہوگا. نہیں، جتنی شہوت پرستی آپ کم کریں گے، گویا ادھر کم ہونا شروع ہوا ادھر زیادہ ہونا شروع ہوا. شہوت پرستی بھائی مطلب اپنے ڈیزائرز کو فالو کرنا، خواہشات کو فالو کرنا. ضرورت نہیں رکھ سب، ضرورت ہے تو آپ پورا کریں اپنی بیگم بچوں کی، اماں ابا کی، بھائی بہنوں کی. لیکن اگر ہاں بغیر ضرورت کے، مطلب ضرورت ہے زیادہ، ضرورت زیادہ. ہم سب اصل میں ضرورت زیادہ میں ہے نا، یہ جنریشن جو ہے ہم سب ضرورت زیادہ ہے.
ضرورت نہیں. ہم سب جو ہم لوگ کا خسارہ اسی میں ہے کہ ضرورت زیادہ ہے. ہمارے ایک بھائی ہیں بالٹیمور، انہوں نے جب 93 میں آیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، آج تک یاد ہے. اس دن میں نے ان سے کہا آپ نے ایک بات کہی تھی 93 میں، مجھے آج تک یاد ہے. انہوں نے کہا طارق امریکہ میں ہم نے ایک چیز دیکھی، وہ یہاں کوئی 40-45 سال سے. انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ آ کے یہ دیکھا کہ اور کہنا ہم بھی اسی کا حصہ ہو گئے. کہنا یہاں عجیب بات ہے، لوگ مستقبل کے لیے جیتے ہیں، حال کے لیے نہیں جیتے، آج کے لیے نہیں جیتے. کہنے لگے پوری یہاں کی زندگی کا فلسفہ یہ ہے، کل کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا فیوچر اچھا ہو جائے. نہیں اب ہر جگہ ہے. اب جب سے یہ انٹرنیٹ اور یہاں کے ہالی ووڈ کی موویز نے ہم لوگ یہاں کلچر پیدا کر دیا، وہی ہو گیا. اب تو پوری دنیا میں ہی. لیکن تھا تب 93 میں جب ہم آئے تھے، اب زمین آسمان کا فرق ہو گیا، زمین آسمان کا فرق ہو گیا. اب سوچتے ہیں کہ مطلب ایک سادی زندگی تھی، اب تو بہت. تو انہوں نے کہا کہ ہر آدمی مستقبل کے لیے جی رہا ہے، آج کو فراموش کر رہا ہے. مطلب وہ کیا ہے، آپ کا فیوچر کیا ہے. حالانکہ فیوچر جو ہے انسان کا، وہی تو جہنم ہے یا جنت ہے. وہی فیوچر ہے. دنیا میں تو کوئی فیوچر نہیں صاحب، کسی کا کوئی فیوچر نہیں ہے. سب جی 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 جو لوگ ہیں وہ سب ایک خائف، ایک خوف ہے مستقبل کا، ایک خوف ہے مستقبل کا. پتہ نہیں کیوں صاحب وہ آج، اسی لیے آج کے لیے وہ آپ دیکھیں نا، ہم لوگ ملتے ملاتے کیوں نہیں ہیں. اب دیکھیں ابھی آپ لوگ 15-20 لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ نے ساتھ میں کھانا جو بھی کھایا پیا جو کچھ کیا، اب آپ میرے خیال اکثر ایسے ہیں، اب آپ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے نہیں جب تک آپ کی کوئی دعوت نہ کرے. یہ ایک عجیب بات ہے. آپ لوگ کسی سے ملیں گے نہیں جب تک کوئی بلائے نہیں، یا آپ کسی کو نہ بلائیں. کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ کام کر رہا ہے مستقبل کے لیے. اس چکر میں اس کا ہم آپ کا مزاج بدل گیا ملنے ملانے کا. وہ ہم کہنا ہم ان سے ملیں گے، ملے گا کیا ہم کو؟ اگر ہم آپ سے ملے تو اس سے ہم کو فائدہ کیا ہوگا؟ مستقبل کے لیے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوا تو چھوڑو ہٹاؤ. اس چکر میں ہم اپنا مستقبل کے لیے کام کر لیں. تو اس لیے ہم آپ ساتھ میں کھانا کھانی نہیں کھاتے، اٹھتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں. ہر آدمی تنہا ہے، بھیڑ ہے انسانوں کی، اور اس بھیڑ میں ہر انسان تنہا ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ جو اجتماعیت تھی، محبت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا تھا، وہ ختم ہو گیا. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو آپ کا پڑوسی ہے نا، وہ آپ کا فیملی ممبر ہے، وہ آپ کا فیملی ممبر ہے. کہ آپ روز مل رہے ہیں اس سے، رشتہ داروں سے تو کبھی کہاں مل رہے ہیں نا، آپ وہ دور رہتے ہیں. اور پڑوسی چاہے ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اس سے آپ روز مل رہے ہیں، تو وہ آپ کا فیملی ممبر ہوا کرتا تھا. اب تو نیکسٹ ڈور نیبر کا نام ہی نہیں معلوم، کیونکہ وہ اپنے مستقبل کے چکر میں لگا ہوا ہے، آپ اپنے مستقبل کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ہر آدمی بھاگ رہا ہے. ہاں، اور پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے. تو اس لیے یہ کہ اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ ابن قیم نے فرما رہے ہیں کہ بھی پریاکوپیشن ہو گیا بہت. یہ سوچے میرے ٹائم دیجیے جی. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک میں آپ کو بھیجوں گا، ایک امریکہ میں ایک ریسٹورنٹ والے نے بڑا ناول آئیڈیا کیا. اس نے کہا کہ جو فیملی ہمارے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آئیں گی، ہم ان کو 10% آف دیں گے بل میں. اور وہ لیکن شرط ایک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ فیملی ہمارے ریسٹورنٹ بیٹھ کے اکٹھا کھانا کھائے، ہم کو اچھا لگتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ فیملی فون نہ استعمال کرے. بچے ہیں، بیگم بچے ہیں، آپ یہ کھائیے، انجوائے کریے، ہم آپ کو 10% آف دیں گے بل سے.
اگر آپ ہمارے آدھا گھنٹہ بیٹھے کھا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ لوگ سب لوگ بیٹھیں، باتیں کریں، ہلا گلا کریں، ہنسی مذاق ہو، ایسا فیکل بس ہم کو اچھا لگتا ہے. تو اس نے کہا ہم آپ کو 10% آف دیں گے. تو لوگوں نے اس سے پوچھا بھی ہوگا کہ بھائی کیوں کہنا، بس ہم کو اچھا لگتا ہے. ہم کو لگتا ہے کہ یار یہ لوگ انسان ہیں، ورنہ لگتا ہے روبوٹ آئیں سب. تو اس لیے تھا وہ انسان کو دیکھیں، آپ دیکھیں لفظ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی خالق ہر چیز کا. اب اللہ تعالیٰ نے بہت سوچ سمجھ کے ہم کو آپ کو ایک ٹائٹل دیا ہے. ٹائٹل لفظ آدمی نہیں ہے، انسان ہے. انسان، الف نون سین الف نون، انسان. اور انسان کا روٹ لفظ ہے وہ انس ہے، انسیت، کہ ہم کو آپ کو اس سے انسیت ہو جاتی ہے. آپ سمجھیں؟ تو انسان کو جب انسان سے ملتا ہے تب انسیت ہوتی ہے. انسان دیواروں سے، گاڑی سے، یہ لوہے سے، پیتل سے، سونے سے، اگر اس سے اس کو انسیت ہو رہی ہے اور انسانوں سے تنفر ہو رہا ہے تو اس میں یہ آدمی مریض ہے. ہم نہیں شباب، ہم آپ مریض ہیں. ہم انسانوں سے نہیں ملتے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم لوگ انسانوں سے نہیں ملتے. ہم تنہائی پسند ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی سے ملیں نہ کوئی ہم سے ملے. ہاں بس. تو یہ چیز جو ہے یہ دل کا مرض ہے. تو اس کو یہ جو کہہ رہے ہیں، کہاں گیا یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب شہوت پرستی ہوتی ہے نا تو یہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے. اور جس میں توکل ہے اللہ پر، وہ کہے گا ٹھیک ہے جو ہم مستقبل کے کر سکتے کریں گے، لیکن ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا صاحب. دیکھیں نا، اب مستقبل کو سنوارنے کے چکر میں حال کو ہم فراموش کر دیں، یہ تو بیوقوفی ہے. اچھا کل جو مستقبل آئے گا، یعنی کل، وہ بھی حال ہی ہو کے آئے گا. تو مستقبل بھی حال ہو کے آئے گا. تو اصل تو مستقبل جہنم ہے نعوذ باللہ یا جنت ہے انشاءاللہ. اسی لیے اللہ فرمایا وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، بار بار فرمایا کہ اصل ٹھکانہ تو تمہارا یہ ہے. آپ سمجھیں؟ تو اس وجہ سے وہ بیکار ہے سب، یہ سب حماقتیں سب. تو ایک بات یہ ہوگی القلوب المتعلقہ، تو نے کہا جب جو دل شہوت میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ کے تعلق سے محروم ہے. اور کہ جتنی شہوت پرستی ہوگی اتنی دوری ہوگی اللہ سے. تو یہ شہوت پرستی کو آپ سب ختم ہی کرنے کی کوشش کریں. جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں. جہاں شہوت پرستی آ جائے وہاں پر آپ اس کو چھوڑ. جی 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 بیکار سب، خسارے میں سب جی بیکار دوستوں سب. چلے صاحب ایک آدھ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بات فرما رہے ہیں. یہ صاحب دیکھیے اس کو کہتے ہیں لا تدخل محبت اللہ، کہتے ہیں اللہ کی محبت داخل نہیں ہو سکتی کسی دل میں، فی قلب، فی حب الدنیا، جس میں دنیا کی محبت ہے. جس میں دنیا کی محبت ہے اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت داخل نہیں ہو سکتی. کہنے لگے الا مگر کما يدخل الجمل فی سم الابرق، ابرہ، کہنے لگے جس طریقے سے ناممکن ہے کہ ایک اونٹ جو سوئی ہوتی ہے نا، سوئی جس سے آپ سیتے ہیں، اس سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے پورا اونٹ. تو کیسے ممکن ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کا جو ہول ہے اس میں داخل ہو جائے؟ آپ کہیں گے صاحب یہ ممکن نہیں ہے.
کیسے ممکن ہے؟ کہ بھائی ایسی ناممکن ہے کہ اللہ کی محبت اس دل میں پیدا ہو جس دل میں دنیا کی محبت ہے. اس نے کہا تھا افتخار عارف نے، یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے. یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے، یہاں وعدوں کی ارزانی بہت ہے. یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے، یہاں وعدوں کی ارزانی بہت ہے. شگفتہ لفظ یعنی بڑے خوبصورت، شو آف بہت ہے. شگفتہ لفظ بولے جا رہے ہیں، شگفتہ لفظ بولے جا رہے ہیں، مگر لہجوں میں ویرانی بہت ہے. مگر لہجوں میں ویرانی. اب شعر سنیے جو میں کہہ رہا تھا، کہہ رہے شگفتہ لفظ لکھے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، مگر لہجوں میں ویرانی بہت ہے. کہ میرے باغوں کو، سنیے آپ، میرے باغوں کو اندیشوں سے کیا کام. یہ جو فیوچر کا مسئلہ ہے نا، کہتا ہے میرے باغوں کو اندیشوں سے کیا کام، میرے باغوں کو اندیشوں سے کیا کام، میری ندیوں میں پانی بہت ہے. میری ندیوں میں کاہے کا اندیشہ صاحب، میری ندیوں میں پانی بہت ہے. تو اس لیے صاحب آپ اندیشہ کیوں کر رہے ہیں کل کے متعلق؟ تو سمجھا، میرے باغوں کو اندیشوں سے کیا کام. آپ کہنے باغ میں پانی کہاں سے آئے گا؟ ارے میری ندیوں میں پانی بہت ہے، آئے گا. تو اس وجہ سے تو اس کو یہ فرما رہے کہ کما یدخل جمل پہ. اچھا ایک چیز اور سن لیے. اچھا کہتے ہیں اذا احب اللہ عبدا، سنیے آپ، اذا احب اللہ عبدا اصطنعہ لنفسہ واجتباہ لمحبتہ. کہنے جب اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا، آپ نے دل کی صفائی پہ توجہ دی، تھوڑی شہوت پرستی کو دبایا، قربانی دی، بس تھوڑی سی قربانی آپ دیں گے تو اللہ آپ کو کا انتخاب کر لے گا. سمجھا؟ جب اللہ آپ کا انتخاب کر لے گا تو کیا ہوتا ہے؟ اشتباہ لمحبتی. جیسے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو چن لیا اپنی محبت کے لیے. اللہ کو منانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، کہ انسان کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو آپ نے منا لیا، سمجھا، جو دنیا کا سب سے آسان کام ہے. دیکھیں میں جلدی سے ایک بات بتاؤں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے دنیا کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمانیت کا اتنا تذکرہ کیا ہے جیسے قرآن شریف میں کیا ہے. عذاب کا تذکرہ بس تھوڑا بہت ادھر ادھر ہے، ہر طرف جو ہے رحمانیت ہی کا ہے. تو جو مصنف جو ہے، جس نے کتاب لکھی ہے، خود اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ دیکھو ہم اتنے رحیم و کریم ہیں. تو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں صاحب دادا. اس کو منانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو کام کرو ہم کو ہمارے نام سے کرو. تو بس چلو بس ٹھیک تھا، بسم اللہ کہنا تھا، لیکن اس کے بعد لگنا نہیں بسم اللہ الرحمن بھی کہو، رحیم بھی کہو. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ جو تم کام کرو گے وہ امپرفیکٹ ہوگا. کوئی بھی کام کرو گے وہ امپرفیکٹ ہوگا. نماز ہے، روزہ ہے، لیکن چونکہ ہم الرحمن الرحیم ہے اس لیے ہم قبول کریں گے. تو گیا الرحمن الرحیم بسم اللہ کی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ اسی لیے کہا ہے کیونکہ وہ اس کو قبول کرنا ہے. اگر قبول کرنا نہ ہوتا نا تو کوئی بھی دوسرا جلالی اسم لاتا، جبار لاتا، ذو انتقام لاتا، الدار لاتا، یہ سب کچھ نہیں. بلکہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لیے کیا ہے
کہ صاحب قبول کرنا ہے اس کو. اور ایک جیسے علماء نے لکھا اگر قبول نہ کرنا ہوتا تو تم سے وہ کام نہ کرواتا. آپ سے وہ کام کروا کے قبول کرانا ہے کہ چلو تم نے نماز پڑھی فجر کی, بالکل اس میں نہ خشوع تھا نہ خضوع تھا نہ توجہ تھی, کچھ بھی نہیں تھا, زیرو تھا, لیکن اس مردے میں جان بھی اللہ ہی ڈالے گا. اس لیے اللہ نے کہا تم کام کرو. تو اس کو یہ کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب کرتا ہے تو اپنی محبت کے لیے اس کو چن لیتا ہے. وہ القیت علیک محبۃ منی, اس میں سورہ طٰہٰ میں نے کہا پھر میں نے اپنی محبت ڈال دی اس کی. واستخلصہ لعبادتی. اچھا سنیے, اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو صاحب اس کی علامت کیا ہے؟ جی, علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے عبادت کی. یہ علامت ہے کہ صاحب اس کا انتخاب ہوا ہے عبادت کی. فشغل ہمہ بہ ولسانہ بذکری وجوارحہ بخدمتی. تو کہتے ہیں کہ پھر اب وہ جو انسان جس کا انتخاب ہوا ہے, اب اس کا یہ آپ طرز عمل دیکھیں گے کہ اب اس بندے کا زندگی کا مقصد, ہم کہتے ہیں کیا نام ہے مقصد کو, زندگی کا مقصد کیا ہے. اب آپ دیکھیں گے اس کا زندگی کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کو پلیز کرنے, اللہ خوش کرنے کے لیے وہ لگا ہوا ہے صبح سے شام تک. جو بھی کام کرے گا وہ اللہ کو پلیز کرنے کے لیے کرے گا. کہ ذکر کر رہا ہے, یہ جوارح اپنے بدن سے مختلف کام کر رہا ہے, سب کا مقصد اس کا ایک ہی ہے کہ بھائی اللہ ہم سے خوش ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اب تک ہم نے زندگی بڑی گویا اپ سائڈ ڈاؤن کر دی ہے. اب جتنی زندگی بچی ہے نا وہ خرچ کریں ایسا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. جو آدمی اللہ کو پلیز کرنے میں لگ گیا, یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا. بس چن لیا ہے تو بس چن لیا. اسی لیے آپ دیکھیے جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل. آپ بکتے رہیے, ان کا جو ہے وہ جو نظر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آپ بکتے رہیے جو کچھ کر رہے ہیں آپ سے. ہمارے یہاں آپ لوگ بھوپال گئے کوئی؟ بھوپال آپ تو گئے ہوں گے, آپ تو دنیا دیکھیں گئے. بھوپال میں صاحب ایک مسجد ہے تاج المساجد. تاج المساجد جو ہے وہ بالکل جیسے مغلوں نے مسجدیں بنائی ہیں نا, مغلوں نے اس طرز پہ بنی ہے. اور جو مغلوں نے جو مسجدیں بنائی ہیں صاحب, جیسے آپ کے ہاں لاہور میں ہے بادشاہی مسجد, اور دلی میں ہے جامع مسجد وغیرہ وغیرہ, فتح پور سیکری میں اور ادھر ادھر ہیں, وہ سب نہیں, یہ سب بادشاہوں نے بنائی ہے. جو بھوپال میں بنی ہے تاج المساجد, وہ جامع مسجد اور بادشاہی مسجد سے بڑی ہے. اور وہ کس نے بنائی ہے صاحب؟ کسی بادشاہ نے بنائی نہیں بنائی, ایک فقیر نما عالم دین نے بنائی. ان کا نام تھا مولانا عمران خان صاحب. ان کو ایک جنونی کیفیت ہو گئی تھی کہ بس ہم کو بھوپال میں ایک بڑی مسجد بنانی ہے. بس اس اکیلے بندے نے بس اتنی شاندار مسجد بنائی ہے کہ وہاں تبلیغی جماعت کا جو اجتماع ہوتا ہے تو اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے کہ پورے ہندوستان میں اس سے بڑا نہیں ہوتا. سب لوگ اندر سما جاتے ہیں, لاکھوں لوگ, اتنی بڑی مسجد ہے. تو وہ اب وہ کیا تھا, ان کے ذہن میں ایک جنونی کیفیت ہو گئی تھی کہ ہم کو بنانا ہے. تو دنیا بھر سے وہ چندہ لاتے تھے اور اپنی زندگی میں انہوں نے اس کی تکمیل کی. تو وہ یہی کہتے تھے کہ صاحب یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اب لوگ جو کچھ کہتے ہیں کہہ رہے مولانا صاحب یہ کیا ہو گیا آپ کو کہ یہ کیسے بنے گی, آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, لوگ آگے ان سے حوصلہ شکن باتیں کرتے تھے اور وہ حوصلہ افزا بات کرتے تھے, یعنی اللہ بنائے گا, اللہ بنائے گا, اللہ بنائے گا. امریکہ بھی آئے تھے, کینیڈا بھی, محمود خان صاحب ہے نا,
ان کے گھر پہ رکے تھے 1960 میں 70 میں 60 بتاتے ہیں. اچھا تھے بڑے باغ و بہار آدمی, آپ بیٹھے نا تو بہت ہی باغ و بہار ہنسی مذاق والے آدمی تھے ہر وقت. تو یہ لوگ بھی خاصا تھے, کوئی سنیے گا لوگ کہتے تھے مولوی صاحب چلے ہم نے $100 دے دیے, انہوں نے 50 اس زمانے میں. یہ بتائیے اتنی بڑی آپ جو بتانے بنے کیسے؟ وہ کہتے تھے خاصا اوپر والا بنائے گا. اور آج دیکھیے آپ اتنی شاندار مسجد ہے صاحب وہ, کہ ایک فقیر نما عالم نے بنائی. تو اس لیے یہ کہ جو آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے صاحب, پھر ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ پیپل, کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. تو بہرحال آئیے صاحب اب مدارج السالکین صاحب, وہ اخلاق کے سلسلے میں جو 11 باتیں تھیں وہ تو ہو گئیں. اس سے ہٹ جاتا ہے, اس سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ خلق جی یہ صاحب. اچھا صاحب یہ تو ہوگی 11. تو یہ 11 انہوں نے مشہد بتائے تھے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ 11 مشہد جو ہیں یہ آدمی میں ہونا ضروری ہے اخلاق پیدا کرنے کے لیے. اور جیسے پہلے عرض کیا گیا ہے کہ پوری دین کا مدار عبادت پر نہیں ہے, دین کا مدار ہے اخلاق پر. تو اس کا سوچ لیا آپ, عبادت جو ہے وہ دین کا رکن ہے, حصہ ہے, لیکن روح کیا ہے؟ اخلاق ہے. روح اخلاق ہے. اخلاق ہے تو دین ہے, اگر اخلاق نہیں ہے تو دین نہیں ہے. آپ نے سمجھا؟ اس بات کو ہم آپ خوب سمجھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو بھیجا ہی گیا ہے دنیا میں کہ لوگ انسان کو اخلاق سکھائیں, اخلاق سکھائیں. تو جو اخلاق ہیں نبی کے وہ سب سیکھنے کے ہیں. باقی تو انشاءاللہ نماز روزہ حج زکات انشاءاللہ سیکھ رہے ہیں اور آگے بھی سیکھیں گے, سیکھتے رہیں گے. لیکن اصل چیز جو سیکھنے کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہے اخلاق. اب ایک بات جلدی سے اخلاق کی بتا دوں جو سب سے بڑی ہے قرآن شریف میں, اس سے بڑی شاید کوئی آیت نہیں ہے قرآن شریف میں, ہے ہی نہیں اخلاق کی اس سے بڑی. وہ ہے سورہ قلم. سورہ قلم کی جو چوتھی ہے کیا 5ویں آیت ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس سے بڑی آیت نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا بے شک آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے, بہت اعلیٰ ہے. اب اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرے, اللہ خود آپ کی تعریف کرے, انسان نہیں, اللہ خود تعریف کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے, آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے. اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی نماز نہ کبھی کسی نے پڑھی ہے نہ پڑھے گا, اس کی تعریف نہیں ہے قرآن شریف میں. رائٹ, نہ روزے کی ہے, نہ حج کی ہے, نہ زکوٰۃ کی, کسی چیز کی تعریف نہیں ہے. تعریف جو ہے وہ اخلاق کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشاءاللہ ہم نماز کے بھی پابند رہیں گے, انشاءاللہ رمضان میں روزے بھی رکھیں گے, سب کریں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا ہے تو ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اخلاق کو ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے, بلکہ اخلاق پر زیادہ توجہ دیں گے, اخلاق پہ زیادہ توجہ دیں گے. کیونکہ یہ بات بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اگر اخلاق نہیں ہے تو نماز روزہ قبول نہیں ہوگا, قبول ہی نہیں ہوگا. اگر اخلاق نہیں ہے تو نماز, دیکھیے نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ نماز کے باہر کی زندگی آپ کی اچھی ہو. نماز تبھی قبول ہوگی. اگر تو اخلاق جو ہیں وہ تو نماز کے باہر ہوتے ہیں, نماز میں نہیں ہوتے. تو اگر اخلاق اچھے ہیں تو پھر قبولیت کی کچھ پاسبلٹی ہے. اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اسی لیے قرآن حدیث میں بار بار اخلاق پر توجہ دی ہے. انفارچونیٹلی امت نے پچھلے 7 8 9 سال 100 سال سے عبادت پہ توجہ دے دی, اخلاق کو چھوڑ دیا. تو نہ تو خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے.
کیونکہ اخلاق اتنے خراب ہیں تو اللہ نہ دعائیں قبول کر رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے. پوری امت دعا کر رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے پر وہاں تک جاتی ہے پھر واپس آتی دعائیں، اوپر تک جاتی نہیں، کیونکہ اخلاق خراب ہے. اس لیے اللہ نے ایمفیسائز کیا ہے اخلاق کے اوپر. تو امت جو ہے عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق پر توجہ دے. یہاں پر جو آپ لوگ جو بزنس وغیرہ کرتے ہیں، اس میں فرض کریے میں چند سال پہلے کوشش کر رہا تھا تھوڑا سا بزنس کرنے کی، کموڈیٹیز کی، چاول کی، ادھر کی. کچھ ایک دوست مل گیا، کہتے ہیں ہم چلو کرتے ہیں، شاید تو ایکسٹرا پیسے مل جائیں. کچھ وہ ہو نہیں پایا ختم ہو گیا. تو وہ جب ہم کرتے تھے تو ایک نئی دنیا سامنے آئی میرے سامنے کہ بھائی ایک ملک سے دوسرے ملک جو مال جاتا ہے تو اچھا ایسے جاتا ہے. مجھ کو معلوم ہی نہیں تھا، اچھا ایسا جاتا ہے. خیر ایک چیز بات جو سامنے آئی تکلیف دہ، وہ ہوتی ہے LC، لیٹر آف کریڈٹ. اب لاکھوں کروڑوں روپے کا مال ہے تو اب جو بائر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے ہم کو لیٹر، وہ کہتے ہیں صاحب کس بینک کا ہے، کس بینک کا ہے. وہ کہتے ہیں ٹاپ 50 بینکس میں سے ہونے چاہیے لیٹر آف کریڈٹ. اس ٹاپ 50 بینک میں سے کوئی مسلمان بینک نہیں ہے، کوئی مسلمان ملک کا بینک نہیں ہے ہی نہیں. اگر مسلمان ملک کا کوئی بینک ہے اس کی LC آپ نے پیش کی، وہیں آپ کی ڈیل ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں یورپین بینک کی ہونی چاہیے یا امریکن بینک کی ہو. یہ ایک عجیب بات ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان جو ہے جھوٹا ہے، اخلاق نہیں ہے، تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. یہی کافروں کی ایکسیپٹ کر لیں گے. آپ بینک آف امریکہ کی لے کے جائیں، وہ آمنا و صدقنا، یہ چیز بینک کی، JP مورگن کی لے کے جائیں، آپ یہ سب کر لیں گے. لیکن اگر آپ سعودی عربیہ کی بینک کی لے کے جائیں یا آپ پاکستان کی لے کے جائیں، کسی بھی بینک کی، حبیب بینک کی لے کے جائیں، وہیں پر وہ آپ کی ڈیل ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک عام اصول ایک طرح سے بن گیا کہ مسلمانوں کی کہ کسی بھی ملک کے بینک کے LC قابل قبول نہیں ہوتی انٹرنیشنل ٹریڈ میں. اس کا مطلب یہ صاحب کافروں کی ایکسیپٹڈ ہے. تو یہ تو اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا نا معاملہ. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو ہمارے اخلاق پر بہت توجہ آپ کو دینی ہے. رائٹ. ابھی دیکھیے ابھی جو آیا تھا کہ کتنے دنیا میں ہر سال یہ آتا ہے کہ دنیا میں سب سے آنیسٹ قوم کون ہے یا ملک کون ہے. جی ہاں، جاپان آتا ہے، کبھی سویڈن آتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے. اور سب سے گویا ڈس آنیسٹ کون ہے، ان میں ٹاپ پہ آتے ہیں زیادہ تر مسلمان. کچھ غیر مسلم بھی ہو آتے ہیں لیکن عام طور پر ہم ہی لوگ ٹاپ کرتے ہیں. سوڈان، صومالیہ، ایک میں پاکستان آیا تھا نمبر 1 موسٹ ڈس آنیسٹ. آتے رہتے بدلتے رہتے ہیں. ایک مطلب پاکستان کا آیا تھا 2nd. سعودی عربیہ کا بھی ایسے ہی ہے، ایجپٹ کا بھی ایسے ہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ان تمام ڈس آنیسٹ کنٹریز میں مساجد بہت بڑی بڑی ہیں، شاندار. آپ دیکھیے تو یہ مسئلہ ہے کہ مسجدیں بہت شاندار ہیں، چمکدار، اور اس میں لوگ بھرے ہوئے ہیں نماز پڑھنے والے، لیکن وہ ڈس آنیسٹی میں آپ ٹاپ پہ ہیں. اس لیے عمل نہیں. تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیوں ہے صاحب. تو اللہ جب قرآن شریف پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اخلاق 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 کے اوپر ہے. آ جائیں تو لیکن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ہے نا، قولوا قولا سدیدا. پھر کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم سچا اللہ کا خوف رکھو گے اور قولا سدیدا، سچی بات کرو گے، ہمیشہ سچ بولو گے، تو لگا یصلح لکم اعمالکم، دنیا میں تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی. اور پھر ویغفر لکم ذنوبکم، آخرت میں تمہاری مغفرت. تو لیکن پہلے آخرت میں تو ہوگا، پہلے دنیا میں تم کو اچھی زندگی ملے گی سچ بولنے پہ. قولوا قولا سدیدا. تو بہرحال ابن قیم رحمۃ اللہ نے یہ 4 باتیں 11 باتیں جو مشہور بتائے تھے، یہ ہم لوگوں نے پچھلے ویک جو ہے وہ کور کی. اب چند باتیں اور رہ گئی ہیں اخلاق کی، وہ کر لیتے ہیں. اچھا
اچھا کہتے ہیں کہ تحسین خلقک مع الحق وتحسینہ منک ان تعلم ان کل ما یأتی منک یوجب عذرا وان کل ما یأتی من الحق یوجب شکرا وان لا ترى له من الوفاء بدا. کہتے ہیں کہ دیکھیے اخلاق کا ایک مقام یہ ہے کہ تحسین خلق کا مع الحق، کہ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان ہیں، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تو وہ جو ہے رائٹ جو اللہ کے بنا وہ جو ہے آپ کو اچھا جانے، یعنی خلق جو ہے جو مخلوق ہے وہ شہادت دے آپ کے تحسین کی. تحسین مطلب کیا ہے؟ آپ کے حسن عمل کی. وَتَحْسِينُهُ مِنْكَ رائٹ. اور یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے تحسین خلق کا خلق مع الحق، کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا معاملہ صحیح ہو، اور یہ ہے جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ آپ کی تحسین کرے، وہ آپ کو اچھا جانے. تو ایک طرف اللہ سے آپ کو معاملہ اچھا ہے، دوسرا مخلوق کے ساتھ اچھا ہے، کہنے لیں بس آپ پھر مسلمان ہیں پکے. کہتے ہیں ان تعلم ان کل ما یأتی منک یوجب عذرا، اور کہنے یہ بات کہ صاحب جو بھی آپ عمل کریں گے نا، سنیے اب اس بات کو سنیے، جو بھی عمل کریں گے دنیا میں اس کی کوئی وجہ ہوگی. وجہ کیا ہوگی؟ کہ آپ نے جو کام کیا ہے نا اس کا آپ کو دین نے حکم دیا ہے. آپ نے ایسی الٹپ کوئی کام نہیں کر دیا ہے. اگر آپ نے کبھی کسی پہ غصہ بھی کیا ہے نا، وہ بھی دین کی بنیاد پہ کیا ہے. آپ سے تو بولے ہر چیز جو آپ کی ہے وہ، تو پھر آدمی آپ کو برا نہیں سمجھے گا. فرض کریے کسی نے کوئی حرام کام کیا، آپ نے اس کی اصلاح کی، آپ نے اظہار اپنا غم غصہ کیا، اب وہ آدمی آپ کو کوئی غلط نہیں کہے گا، وہ کہے گا نہیں انکل نے ہم کو صحیح بتایا یار، غلطی ہماری تھی. ایسی فرما رہے ان کل ما یأتی من الحق، کہنے لگے تو یہ تو ایسی یہ سمجھ لیجئے کہ کسی آدمی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہے، سنیے، تو کہنے لگے پہلے اس کا عذر تلاش کرو. سنیے آپ، یہ بہت بہت بڑا ہے. دیکھیے اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی آدمی فرض کر کسی نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم آئیں گے اتنے بجے، نہیں آ پایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوراً بدگمانی مت کرو. نہیں سنیے شکیب بھائی، یہ حضور سے فرمایا 70 عذر سوچو پہلے، 70 عذر، یا کچھ ہو گیا یار، شاید کوئی اس کو کام آ گیا ہو. یہ مت کہیں صاحب بڑا خبیث ہے، صاحب دیکھا آپ صاحب یہ جو ہے انہوں نے دیکھے اللہ اللہ کرتے ہیں، اور دیکھیں ارے بھائی حضور فرمایا کہ 70 عذر سوچو، کہ شاید اس وجہ سے وہ یہ ہوتا اخلاق، یہ ہوتا اخلاق. رائٹ اوے بدگمانی کرنا یہ ہے بد اخلاقی کی ان کی نشانی. تو اس کے یہ فرمایا ان کل ما یأتی منک یوجب عذرا، کوئی عذر ہوگا، کوئی قابل، کہ یہ ہے اخلاق. اسی طریقے سے جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اخلاق یہ ہے اللہ کے ساتھ کہ جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے اس پہ شکر ادا کریں. تو لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ عذر تلاش کریں، اور اللہ جو کچھ کر رہا ہے اس پہ شکر کریں، کہ جو حالات لا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی وجہ ہے. جو حالات آ رہے ہیں، کرونا وائرس ہو یا کچھ بھی ہو، یار اس کے پیچھے بہت بڑا کچھ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، تو اس پہ شکر ادا کریں. آپ سنیں میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب کرونا وائرس کے آنے سے ایک بات کا جو ہوا، جس کو سبق سیکھنا تھا اس نے سیکھا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے آگے دنیا کی کوئی طاقت کی کوئی
کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. جو 7 بلین انسان ہیں سب مل کر فقیر ہیں اللہ کے. دنیا کو بند کر دیا اللہ نے. 7 بلین بھائی, ان کی کوئی حیثیت نہیں, سب پریشان, ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ. اللہ نے اپنا ڈنکا بجا دیا. اب یہ صاحب اگر بات سمجھ میں آ جائے تو یہ کورونا وائرس جو ہے یہ ہمارے آپ کے لیے باعث رحمت ہے. اس نے سوتوں کو جگا دیا, آپ کو ذرا ہمبل کر دیا. آپ سے کبھی کل وہ آپ نقاب پہن لیں, یہ کیا کہتے ہیں ماسک پہن لیں, تو کبھی آپ پہچان نہیں پاتے اس سے آپ کون ہیں. وہ کئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو ہمارے سے ایک دن صاحب تھے کہ ہم نے پہچانا بھی, چلو ہم نے کہا صاحب نقاب تو ہٹائیے. جب نقاب ہٹے تو اب آنکھیں تو نہیں پہچانتے نا, سمجھا. تو لیکن بہرحال تو اس کو یہ فرمانے کہ اخلاق یہ ہے کہ جو حالات بھی اللہ تعالیٰ لا رہا ہے, رائٹ, اس پہ شکر ادا کریں. اور پھر کہ ان لا ترى له من الوفاء بدا. تیسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں, اخلاق یہ ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ ہم کو بات کو وفا کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. وفا کیا کرنا ہے کہ جو ہماری رسپانسبلٹیز بنتی ہیں اللہ کی طرف اور اس کے ذریعے سے مخلوق کی طرف, ہم کو وہ پوری کرنی ہے. اس کے علاوہ صاحب کوئی چارہ کار نہیں ہے. ہم کو ہمارا کام کرنا ہے. آپ جو بھی کریں ہم کو ہمارا کام کرنا ہے. کہنا یہ اخلاق ہے. مثال کے طور پہ آپ کی بیگم بچے ہیں, آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں. آپ کی بیگم وہ نہ کریں جو ان کو کرنا چاہیے, تو وہ اپنے اعمال کا حساب اللہ کے پاس دیں گے الگ. ہاں, لیکن آپ جو ہے آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں. آپ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام آپ کو کرنا ہے وفا کہتے ہیں, مطلب پورا کام اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے. اسی لیے قرآن حدیث میں ایک پوائنٹ آپ سوچیے, پہلے بھی عرض کیا تھا, پورے قرآن شریف میں کہیں استحقاق کا کہیں تذکرہ نہیں ہے, حق کو طلب کرنے کا. آپ کے جو حقوق ہیں ان کی ڈیمانڈ کرنے کا تذکرہ کہیں نہیں ہے. پورے قرآن شریف میں صرف یہ ہے کہ تمہارا جو کام ہے تم پورا کرو. وفا جفا کرتے ہیں کہ مطلب اپنے وعدے کو توڑ دینا, بغاوت کرنا, تو اس کا ہے کہ آپ بولیں گے جفا سے یاد آیا کہ ایسے روٹھے جیسے داغ دہلی کا, ایسے روٹھے کہ پھر جفا بھی نہ کی, وفا کی نہیں. بڑا اچھا شعر ہے, کہتا ایسے روٹھے کہ پھر جفا بھی نہ کی, دشمنی کا بھی حق ادا نہ کیا. دشمنی کا بھی حق ادا نہ کیا. یہ داغ نے کہا تھا. تو اچھا, اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ, کہ اللہ فرمایا کہ اخلاق کا ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے دولت کی لائن سے, جتنے پیسے کا بھی مالک بنایا آپ کو, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک بنایا ہے, آپ نے خود نہیں کمایا ہے, سب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اب اس میں سے آپ جب تھوڑا پیسہ نکالتے ہیں اور کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, اس بات کو سمجھیے گا, ہیلپ کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں, تو یہ صدقہ آپ جب کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا دل کانپتا ہو, وجلہ وقلوبہم وجلہ, اللہ کے خوف سے کانپے, بس تکبر نہ ہو بلکہ آپ کا دل اللہ کے خوف سے کانپے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هو الرجل یصوم ویتصدق
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے اس آیت میں جو خوب عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جب صدقہ دیتے ہیں کسی کو یا کسی ادارے کو یا کسی مسجد کو یا کسی انسان کو، جو بھی کرتے ہیں، یخاف ان لا یقبل منہ، ان کا خوف یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ہم سے اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، تو ناقبولیت کی کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ صدقہ کرتے وقت ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے۔ یہ اخلاق ہے، اخلاق مع اللہ۔ اور دیکھیں یہی اخلاق مع الانسان بھی ہے، کیونکہ جب آپ ہیوملٹی کے ساتھ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں نا، تو جس کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں نا اس کی توہین نہیں ہو رہی ہے۔ آج کا حماقت یہ چلی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ہیلپ کی ہے نا تو اس کی سیلفی لیتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ آج کل یہ ہے، ابھی آپ جیسے کسی عورت کو آپ نے ایک بیگ آف رائس دیا یا تو کہتے ہیں سسٹر 1 منٹ، 1 منٹ، وہ پھر آپ فیس بک پہ ڈالتے ہیں۔ تو اب یہاں ہر طرف یہ چل رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے ان کی ہیلپ کی تھی، تو اس میں ابھی علماء نے شروع کیا کہ نہیں، اگر آپ کرنا ہے کوئی سیلفی نہیں ہوگی۔ ابھی یہ اس کی توہین ہو رہی ہے جس کو آپ نے دیا ہے، وہ بیچاری عورت دبلی پتلی، اس کے چہرے سے فقر و فاقہ ہے، بیچاری کو جا کے گھر پہ بچوں کو فیڈ کرنا ہے، آپ اس کی ضرورت کو گویا شرمسار کر رہے ہیں کہ صاحب آپ اس کے وہ بنا رہے ہیں۔ تو اس میں خشیت کہاں رہی؟ آپ اس میں خشیت کہاں رہی؟ تو اس کو فرما رہے ہیں کہ اخلاق یہ بھی ہے مع اللہ کہ آپ لوگوں کی ہیلپ تو کریں لیکن وقلوبہم وجلہ، آپ کا دل کانپ رہا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں دونوں باتیں ہوں گی، تعلق مع اللہ بھی ہو گیا اور تعلق مع الانسان بھی ہو گیا، کہ آپ کا دل کانپ رہا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، اور چونکہ آپ دل کا، اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ ہیوملٹی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ان کی ہیلپ کریں گے۔ تو اس لیے قرآن شریف میں آپ دیکھیں ہر چیز میں اخلاق کا پہلو ہے، صدقے میں بھی اخلاق کا پہلو ہے کہ بھئی صدقہ کرو اخلاق کے ساتھ۔ تو جو بھی اللہ کا حکم ہے سب میں اخلاق کا پہلو ہے، تکبر نہیں ہے۔ تکبر شباب اخلاق کی ضد ہے، اخلاق کا اپوزٹ ہے۔ جو آدمی متکبر ہوگا وہ کبھی بااخلاق نہیں ہوگا۔ اور آخری چیز سے آپ یہ ایک چیز اور انہوں نے یہاں پہ لکھی ہے، وہ بھی سنتے جائیے۔ یہاں پہ فرمائیں، اچھا اس میں اخلاق میں صاحب ایک بات یہ ہے کہ جو کام آپ کو کرنا ہے رائٹ، اس کو پورا کرنا، یہ اخلاق کا کیا ایک اہم رکن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ان معاملتک للحق سبحانہ بمقتضى الاعتذار من كل ما منك والشکر على ما منك عقد مع اللہ، کہنے لازم اللہ کہنے کہ وہ یہ ہے کہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ایسا ہو کہ صاحب جب آپ عذر پیش کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اب سنیے گا، آپ جب عذر پیش کریں قیامت میں تو وہ عذر جو ہے اتنا وزنی ہو کہ وہ قابل قبول ہو اللہ تعالیٰ کو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو جو کام کرنا تھا وہ کام نہیں کیا آپ نے، رائٹ، تو جب قیامت کے دن صاحب پیشی ہوگی تو عذر ہونا چاہیے آپ پاس کہ یہ کام کیوں نہیں کیا آپ نے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں والشکر، اس کی وجہ یہ ہے، سنیے آپ، یہ جو شکر کا معاملہ ہے نا، شکر کا رائٹ، ہوتا یہ ہے کہ صاحب جب شکر اللہ کا نہیں ہوتا نا تو پھر محرومی ہوتی ہے اعمال سے۔ آپ سے دیکھیے اس کا کنیکشن سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرض کری آپ کو صحت دی جو ہے ماشاءاللہ آپ پاس، صحت کا شکر ادا نہ ہوا، صحت کا شکر ادا نہیں ہوا رائٹ، اور صحت کا شکر ادا کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ نے فرمایا صحت کا شکر ادا کرو اعمال کے ذریعے سے،
لیکن ڈاکٹر جو آدمی نماز نہیں پڑھتا نا وہ کم سے کم درجے میں یہ آپ کا جو بدن ہے نا اس کا شکر ادا نہیں کرتا. بدن صاحب ابھی دیکھیں کتنے لوگ ہماری مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. چند روز پہلے تک ہم دیکھتے تھے وہ اپنا نارمل نماز پڑھتے تھے. اب ان کے جسم میں کچھ کمزوری ہوئی نا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے, اب وہ کرسی پہ بیٹھ پڑھ رہے ہیں. اب یہ محرومی کا سلسلہ شروع ہوا. اور جب صحت ہے سمجھے سجدے میں جو لطف آنا چاہیے آپ کو وہ کسی اور چیز میں نہیں آپ کو مل سکتا. تو جسم کا شکر یہ ہے صحت کا کہ یار اس بدن کو آپ اللہ کے آگے جھکا دیں پورا. اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں, اب نہیں ایسے نہیں شباب بھائی, اب آیت سنتے جائیے. آیت کیا ہے صاحب؟ جو لوگ جسم کا شکر ادا نہیں کرتے دنیا میں, قرآن شریف میں ایک زبردست آیت ہے صاحب. وہ کیا ہے کہ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھیے گا, کیا یہ کہیں میں یہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ خاشعۃ ابصارہم وقد کانوا یدعون الی السجود فلا یستطیعون. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن آج جو نمازی نہیں ہیں, جو غیر نمازی ہیں, ان کا یہ حال ہے کہ آج ان کی آنکھیں پھٹی پڑ رہی ہیں اللہ کے خوف سے. یہ غیر نمازی لوگ ہیں. پھر اللہ نے فرمایا آج کے دن ان کی آنکھیں پھٹی پڑ رہی ہیں, رائٹ, لیکن وقت کانوا یدعون الی السجود, یہ وہی لوگ ہیں جن کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا, یعنی نماز کی طرف بلایا جاتا تھا, لیکن مست ہے نہیں پڑھیں گے. آج اللہ کہہ رہا ہے, آج ہم کہہ رہے ہیں سجدہ کرو فلا یستطیعون. آج جو ہے نا یہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں قیامت کے دن, لیکن ان کی پیٹھ جو ہے نا وہ اکڑ گئی ہے. یہ جو ہڈی ہے نا یہ بیٹھی نہیں ہو رہی ہے. اب وہ جھکنا چاہتے ہیں لیکن جھک ہی نہیں پا رہے ہیں. آیت نمبر دیکھ لیے ڈاکٹر صاحب, خواہش دے دیے. اس کو ایک حدیث شریف میں بھی ہے, اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس دن بیک اکڑ جائیں گی, اور یہ غیر نمازی کے لیے. یہ سورہ قلم, یہ نا سورہ ملک ہو گیا, بس سورہ ملک ہے, اس کے بعد قلم. دیکھیے ڈاکٹر یہ آپ یہاں سے دیکھیے, اس آیت کو دیکھیے گا. آیت نمبر کیا ہے سب؟ آیت نمبر 21 نہیں 41 نہیں 42. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد. یا آپ دیکھیے گا آیت نمبر 42 and 43. میں دونوں آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ نے یوم یکشف, جس دن پیشی ہوگی, یکشف عن ساق مطلب پنڈلیاں کھولی جائیں گی. یہ گویا ہم لوگ کہتے ہیں جب کلئی کھلے گی. پرانے برتن ہوتے تھے نا جن میں کلئی ہوتی تھی, وہ جب کلئی خراب ہونی شروع ہوتی تھی تو لوگ کہتے ہیں اب آج ان کی کلئی کھلی ہے, مطلب آج ان کی حقیقت معلوم ہوئی ہے. یہ سب چمک تھا, کچھ نہیں تھا. جی ملمہ. اب کہہ رہے ہیں اس کو عربی میں کہہ رہے ہیں یوم یکشف عن ساق, جب پنڈلی ننگی ہو گئی, مطلب آج آپ کی کلئی کھل گئی. تو اس دن ویدعون الی السجود, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو سجدے کی طرف دعوت دی جاتی تھی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, معلوم تھا. فلا یستطیعون. آج جب ان کو بلایا جائے گا, آج قیامت میں, تو ان لوگوں میں استطاعت نہیں ہوگی کہ یہ لوگ سجدہ کر سکیں. استطاعت ہی نہیں ہوگی. آپ چاہیں گے تو بھی آپ سجدہ نہیں کر پائیں گے.
کیونکہ آپ نے دنیا میں سجدے کی طرف سے تکبر برتا. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. سنیے آج ان کی آنکھیں پھٹی پڑ رہی ہیں. حالانکہ جب ان کو بلایا جاتا تھا نا سجدے کی طرف اور یہ انکار کرتے تھے, وہم سالمون, یہ بالکل سالم تھے, صحیح سالم تھے, ان کا بدن صحیح سالم تھا. جب چاہیں اللہ اکبر 2 رکعت نماز پڑھ سکتے تھے آپ جب چاہیں. آج قیامت دن آپ سے نماز چھوڑیے, سجدہ کرنا چاہتے ہیں, اللہ کیا کریں, آج تم سجدہ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ اس کو یہ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وفا کرو. اور وہ کیا ہے, وہ کہنے کہ جو حقوق ہیں اللہ کے اس کو ادا کرو. دیکھیے جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, اب آپ پاس کوئی اختیار نہیں ہے, نماز کے علاوہ آپ انکار نہیں کر سکتے. اب کریں, جب آپ نے نماز سے انکار کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے, وہی کفر ہو گیا, وہی کفر ہو گیا. جہاں نماز سے انکار ہوا وہ کفر ہو گیا. جواب بھائی جان بوجھ کر آپ نے نماز نہیں پڑھی, کفر ہو گیا. اسی لیے بعد ہمارے پرانے, اب تو نہیں کرتے, پرانے علماء کیا کرتے تھے, نکاح پڑھاتے وقت دلہا سے کہتے تھے کلمہ پڑھ لو. حالانکہ ہم کو بڑا خراب لگتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اس وقت نکاح وقت کلمہ پڑھو. خاص کر جب یہ کمیونزم اور یہ سب شروع ہوا تھا, اس میں پتہ نہیں کون کمیونسٹ بن گیا. اب آپ کے اگر فرض کریں نعوذ باللہ آپ کمیونسٹ ہیں, دہریے ہیں, تو نعوذ باللہ آپ تو مسلمان نہیں. پھر اب کسی غیر مسلم کا مسلمان لڑکی کے ساتھ نکاح جائز نہیں. تو بعض علماء نے اس پر یہ شروع کیا تھا کہ پتہ نہیں یہ خانے, جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کھلی تھی تو لوگ جاتے تھے, مطلب ظاہر بات ہے وہاں تعلیم کے لیے جاتے تھے. جو پرانے علماء تھے وہ اس کے خلاف تھے, کہتے تھے وہاں جو جاتے ہیں یہ لوگ دہریے ہو جاتے ہیں. پرانا تو نکاح پڑھاتے وقت ان کو کہتے تھے آپ کلمہ پڑھ لیجیے. تو اس میں بس آخری بات یہی آپ سے عرض کرنی تھی کہ وفا کریں. اخلاق کا ایک خاصہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ وفا کریں. بد اخلاقی یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا کھانا کھائیں, اللہ کے دی ہوئی چائے پئیں آپ, اور یہ ابھی آپ نے انڈے کھائے اور سب کچھ کیا, اور جب اللہ سے وفا کی بات آئے تو آپ وہاں سے مکر جائیں. یہ ہے بد اخلاقی اللہ کے ساتھ. اور آخری بات چلتے چلتے ساتھ, جب تک جسم ہے اس کو استعمال کر لیں اللہ کی عبادت میں. یہ جسم ہر وقت نہیں رہے گا, اور اگر رہا بھی تھوڑے عرصے تو شاید اس میں صحت اور طاقت اتنی نہ رہے. تو جو ہے آج اس کو استعمال کر لیں تھا, باقی تو اللہ ہی اللہ ہے. جیسا دعا فرما لیں. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہدایت عطا فرما, اور ہدایت کے اعلیٰ مراتب پہ ہم سب کو فائز فرما. تو اللہ ہم سب کو بھی صاحب ایمان بنا, اور ہمارے بچوں کو بھی صاحب ایمان بنا. ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما. جو والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں جو ہے پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بعض بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ ان کے بچے بہت ہی نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ ان ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرما, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی قرآن و حدیث کا ذکر اور تذکرہ اور اس کے حلقے اپنے گھروں پہ کریں, اور تاکہ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ دینی فضا پیدا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو خاتمہ ہو تو ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. صاحب میں آپ کو اس کو آف دا